عزیزان من ذرا توجہ سے سنیے گا اگر لفظ کہ یہ سارا کچھ تم کیوں چاہتے ہو ایسا کرنا، کیوں اس کا مطالبہ کرتے ہو، کیوں یہ روش اختیار کرتے ہو، کاہے کے لیے یہ کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، روٹی کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہوا تم نے اس کو۔ بڑی دکھتی ہوئی رگ پکڑی گئی، سارا دھندا یہ معاش کا ہے۔ یہ جو تم اپنے فرقے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو، ہے کیا بات جناب؟ اس محلے کے اندر ایک مسجد، اس مسجد کے اندر فلاں حنفی قسم کے امام وہ امامت کرا رہے ہیں سر، دوسرے عقیدے کا کوئی آ گیا، انہی کے ہاں کا بریلوی حنفی وہ آ گیا، اب وہ اس مسجد کے اندر تو وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی قسم کی نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ کیا کرے؟ تعلیم یہ دی جاتی ہے 9-10 سال عزیزان من ان طالب علموں کے ان دارالعلوموں کے اندر بسر ہو جاتے ہیں، 9-10 سال۔ اس کے بعد جب یہ باہر نکلتی ہیں تو یہ تو چھوڑیے کہ دین کا وہ ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ قرآن تو اس نصاب میں ہے نہیں نا۔ ایک وقت کی روٹی کمانے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا کسی کو۔ یہ کوئی طنز و مذاق کی بات نہیں میں کہہ رہا، زندگی کی ایک عملی حقیقت ہے۔ کیا کہے گا یہ؟ شام کے بچے تو ہیں نہیں مٹی کھا کے گزارا کر لیں گے۔ وہ ایک مسجد تھی، اس میں وہ بیٹھا ہوا، اس کا رزق وہاں لگا ہوا، یہ کیا کرے وہاں؟ پھر یہ وہاں کہے گا ان کو کہ یہ جو کہ نماز تمہیں پڑھا رہا ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے، باطل ہو رہی ہیں تمہاری نمازیں، صحیح نماز جو ہے وہ میرا فرقہ پڑھائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایک الگ جماعت ہو، اور ضروری ہے کہ الگ مسجد ہو، ضروری ہے الگ امام ہو۔ اب اس کی روٹی اسی صورت میں وہاں لگ سکتی ہے کہ یہ اس مسجد سے الگ مسجد بنائے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جب پاکستان بنا ہے تو اس خطے کے اندر اتنا ہی جو اب پاکستان ہے، اس میں کتنی مساجد، کتنے دارالعلوم، کتنے مکاتب تھے؟ ذرا گن کے دیکھو تو، اور آج ذرا دیکھو تو صحیح گن کے۔ رہنے کے اتنے گھر نہیں جتنی یہ مسجدیں اور مکتب بن گئے۔ کیوں؟ ہر سال کم از کم انہی کی گنتی کے مطابق 9-10 ہزار نکلتا ہے طالب علم اس میں سے پاس ہو گئے۔ کوئی کاروبار نہیں جانتا، کوئی دھندا نہیں جانتا، رزق کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور یہی ایک ذریعہ ہے۔ تشکیل پاکستان کے بعد میں نے یہ پہلی بات کہی تھی کہ جتنے ہم لوگ وہاں سے پناہ گزین جن کو کہا کرتے تھے، وہاں سے یورش کر کے ادھر آئے ہیں، ہجوم کر کے جو آئے ہیں، یہاں ایسے ایسے وسائل موجود ہیں کہ ان کو دے دیے جائیں گے تو کچھ دقتیں تو ہوگی، لیکن تھوڑے سے وقت کے بعد یہ محنت مشقت کر کے اپنی اپنی جگہ یہ پاؤں ٹکا لیں گے، ان کی روٹی کا انتظام ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا ایک گروہ ایسا ہے جس کے لیے یہ ممکن نہیں، اور وہ ہے یہ علماء حضرات کا گروہ۔ یہاں جو آئے ہیں تو جتنی مساجد ہیں ان میں تو پہلے سے موجود ہیں ائمہ خطیب، وہ تو آپ کسی کو دے نہیں سکتے۔ ہندوؤں کے، سکھوں کے، عیسائیوں کے جو پرستش گاہیں ہیں، مندر ہیں، گرجے ہیں، وہ الاٹ کر نہیں سکتے۔ یہ کہاں جائیں گے؟ یہ کیا کریں گے؟ میں نے یہ تجویز کی تھی کہ ان کے لیے باعزت روٹی کا انتظام کیجیے، اور آئندہ کے لیے نجی طور پر یہ جو کچھ بن کے نکلتے ہیں اس کو ختم کر دیجیے، ورنہ مستقل مصیبت رہے گی اقتصادی طور پہ بھی آپ کے ہاں، اور اقتصادی نہیں ہوگی، یہ سیاسی مشکل ہوگی۔ میں نے یہ آ کے یہاں یہ چیز کہی تھی، کون سنتا ہے؟ آج اندازہ لگا لیجئے، سب سے بڑی پرابلم یہ ہے آپ کے ہاں۔ تو یہ کس طرح سے ہوا؟ میں نے کہا فرقہ تو بنا ہی اس طرح سے کہ پھسلے، مداہنت، قرآن کے اٹل مقام سے تھوڑا سا پھسلے گا تو ایک نیا فرقہ بنے گا نا۔ وہ ادھر کو پھسلا، یہ ادھر کو پھسلا، وہ ادھر کو پھسلا۔ مدہنون وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، کہتا ہے کہ
قرآن کو ذریعہ رزق بنا رہے ہو اور اس میں مداہنت برت کے پھر یہ ان چیزوں کو کر رہے ہو، یہ چیز ایمان نہیں۔ انکم تکذبون، زبان سے مان رہے ہو، عملاً جھٹلا رہے ہو قرآن کو۔ قرآن کو ماننے کے مدعی اگر مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں عزیزان ایمان، اس سے بڑی تکذیب نہیں قرآن کی۔ وہ فرقے کو شرک قرار دیتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ ہر فرقہ قرآن کے مطابق ہے، اس سے بڑی تکذیب اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن اس کو بھی تائید کرتا ہے، اس کی بھی تائید کرتا ہے، اس کو بھی دلال دیتا ہے، اس کو بھی دلال دیتا ہے، نچا رہا ہے ان کو، تو کہنے لگے یہ قرآن ہے۔ کہا قرآن کی تکذیب ہے یہ جو تم کر رہے ہو، ستاروں کی دنیا میں یہ تکذیب نہیں تم پاؤ گے۔ قسم ہے مجھے ان ستاروں کے آسمان کی، اس میں یہ تکذیب نہیں، اس لیے کہ وہاں مداہنت نہیں ہے، وہاں فرقے نہیں ہیں، انہوں نے اس کو ذریعہ معاش نہیں بنانا۔ انتم تکذبون، آیتیں تو چاندی ہیں لیکن نہیں، بہرحال وقت ہو گیا۔ اگلی بات یہ تھی، اب کہنے کی بات یہ تھی نا کہ صاحب نہیں، غلط ہے، ہم کسی قانون کے تابع نہیں رہنا چاہتے، ہم اپنا قانون آپ بناتے ہیں صاحب، کسی قانون کا محکوم رہنا، کسی کا فرما بردار رہنا ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں نا من مانی، عملاً وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم خدا کے قانون کے تابع نہیں ہیں، نہیں رہنا چاہتے، زبانی کہتے ہیں عملاً نہیں رہتے، کہتے ہیں کہ یہ صورت ہے نا۔ کہتا آؤ جو تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم کسی خدا کے قانون کے تابع نہیں رہ رہے، ہم نہیں مانتے، کہا ذرا آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ اور یہ جو اگلی آیت میں بتایا ہے وہ بڑی عجیب چیز ہے، اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ 1 منٹ کے لیے ایک اعلان، کوئی کام بھی آپ نے کرنا ہو اس کے لیے پہلی چیز ہوتی ہے اس کام کرنے کا عزم۔ ارادہ جب محکم ہوتا ہے تو اس کو عزم کہتے ہیں۔ یہ عزم ہی تھا جس کے لیے لفظ ریزولوشن انہوں نے اعلان کیا تھا، ریزولوڈ، عزم کیا اس بات کا، ڈٹرمنڈ، یہ تھی چیز۔ ترجمہ اس کا ہم نے قرارداد کر لیا، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، وہ اس لیے کہ ہمارے ہاں تو اب ریزولوشن قراردادیں ہی ہوتی ہیں، ورنہ یہ اصل میں یہ جو صحیح معنی تھے اس کے ریزولو کے، ریزولوشن کے، اس کے معنی تھا عزم۔ عزم کرنا جو ہے کسی بات کا، یہ ہے بنیاد اس چیز کی جو آپ نے حاصل کرنی ہے۔ ہم نے عزیزان ایمان یعنی اس ملت اسلامیہ نے ایک عزم کیا تھا، عزم کا اظہار کیا تھا، اعلان کیا تھا دنیا کے سامنے 23 مارچ 1940 کو۔ زندہ قوم اگر کوئی ہوتی تو اس کے نزدیک یہ دن، جس دن اس قوم نے کوئی عزم کیا تھا یا اس کا اظہار کیا تھا، ہمیشہ کے لیے یادگار ہوتی، اور اس کے شایان شان اس یادگار کو تازہ رکھا جاتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا منایا جاتا، یہ منانے والی بات جو ہے یعنی منانا نہیں ہے، اس کی یاد کو تازہ رکھنا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم نے یہ عزم کیا تھا۔ انتم مدہنون، وہاں سے پھسل رہے ہو، بات آ گئی قرآن کی، یہ عزم محکم تم نے کیا تھا۔ ہم نے ایک عزم کیا تھا 23 مارچ 1940 کو، اور بات ہے کہ بہرحال جہاں وہ عزم ہوا، جنہوں نے عزم کیا، جو اجتماع تھا، یہ میری شنید نہیں ہے، آنکھوں دیکھی بات ہے، میں تو ساتھ تھا، وہاں موجود تھا، ساتھ آیا تھا قائد اعظم کے دلی سے یہاں، تو میں بہرحال کچھ بھی اور نہ کر سکوں۔ یہ جو اس قسم کے یادگار دن ہیں ان پہ ایک خصوصی خطاب، ایک خصوصی درس دیا کرتا ہوں۔ 23 مارچ آئندہ آنے والی، وہ تو غالباً دن اس کا بدھ پڑتا ہے، ہمارا درس جمعے کو ہوتا ہے، تو اگلا جمعہ 25 کا جو ہے اس جمعے میں معاف رکھیے، خصوصی درس جو ہے میرا